السلام علیکم اسٹوڈینٹس، اسلامیات کی بکس اوپن کریں۔ آیت نمبر 55 تا 58 کی ہم پہلے تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تشریح۔ آیت نمبر 55 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین عاہدت منہم ثم ینکثون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ الذین جن عہدت عہد لیا منہم سے ان، ثم پھر ینقضون تو توڑ دیتے ہیں، عہداتہم عہد ان، فی میں، کلی پھر، مراتن اور، وہم اور وہ، لا یتقون تقوی نہیں کرتے۔ ان آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو عہد کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں، یہاں یہودیوں کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ یہودی لوگ جو تھے وہ کہتے ہیں پہلے عہد کرتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب کفار کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے اس وقت ان کی قریش کی مدد کی، انہیں ہتھیار جنگی آلات مہیا کیے اور بعد میں کہا کہ ہم سے بھول چک ہو گئی، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں، جانداروں کی جو بدترین نسل ہے وہ ایسے یہی لوگ ہیں جو پچھلی آیت میں جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ آیت نمبر 56 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ فَإِمَّا بس اگر، تَثْقَفَنَّهُمْ تم پاؤ ان کو، فی میں، عرابی لڑائی، فشرد بہم تو انہیں حواس باختہ کر دو، من جو، خلفہم پیچھے ان کے، لعلہم شاید کہ، یذکرون سبق لیں۔ ان آیت مبارکہ میں انہی دغا باز معاہدہ توڑنے والے لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دغا باز اور غدار لوگ جو معاہدہ توڑ دیتے ہیں، میدان جنگ میں اگر تمہارا سامنا ہو تو ان کو عبرتناک سزا دو، ایسی سزا دو جو ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہو۔ یہاں دو لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کی حمایتی ہیں، اور دوسرا ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیچھے رہنے والے، یعنی ان کی آنے والی نسلیں، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت ہو اور وہ اس سے سبق سیکھیں اور آئندہ کے لیے عہد کریں تو اسے پورا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فَإِمَّا اور اگر، تَخَافَنَّ تمہیں خوف ہو، من قومی کسی قوم سے، خیانتی خیانت دغا بازی کا، فَنَبَذْ تو پھینک دو، علیہم ان کی طرف، اعلیٰ پر، سواء برابری، ان اللہ بے شک اللہ،
لا یحب نہیں دوست رکھتا خائنین دغا بازوں کو۔ ان آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اگر تم کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، یعنی برابر کر دو۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان آیت مبارکہ میں بھی انہی لوگوں کا ذکر ہے، ان لوگوں کو ہی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے جو عہد کا پاس نہیں رکھتے۔ ایک تو یہ کہ ان کو عبرتناک سزا دو، اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان سے کسی قسم کی دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد ان کے منہ لٹا دو۔ ان کا عہد یعنی کہ لٹا دینے سے مراد یہ ہے کہ عہد ختم کر دو، اور ان کے ساتھ لڑائی لڑو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ حضرت ابن عباس نے بتایا کہ ایسے ہی لوگوں کو ایسی سزا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی لوگوں کو سزا دو کہ ایسی سزا دو کہ پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت ہو، یعنی ان عہد شکنوں کو اس طرح قتل کرو اور سزا دو کہ ملک مکہ اور یمن کے رہنے والے جو ان کے پیچھے ہیں ان کو عبرتناک سزا، ان کو لیے عبرت ہو اور وہ ڈر جائیں اور اپنے گروہ تمہارے مقابل نہ لائیں۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح پانے کے بعد بنی قریظہ کے ہر بالغ کو قتل کیا، عورتوں کو باندھی اور بچوں کو غلام بنایا۔ اور جب کسی قوم سے غداری کا اندیشہ ہو تو ان کا معاہدہ انہیں پلٹ دو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا معاہدہ ختم کر دیا جائے۔ اگر ان کی تمہیں حرکات اور علامات سے اندازہ ہو جائے کہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کا معاہدہ ختم کر کے تمہیں حق ہے کہ تم ان سے لڑائی کر سکتے ہو۔ یہودیوں کے قبیلوں کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملک بدر کیا اور ان کے سارے مال پر قبضہ کر لیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ اب آپ کی اس تشریح کے بعد اس کی جو ایکسرسائز کے مشقی سوالات ہیں آپ لوگ وہ آسانی سے حل کر لیں گے، کیونکہ جو مشقی سوالات 3 ہیں وہ تینوں ان آیات پر ہی مبنی ہیں۔ نیکسٹ لیکچر تک اللہ حافظ۔